السلام علیکم، میرا نام ہے یاسر شام اور آپ دیکھ رہے ہیں اشام ٹی وی۔ تخلیقی کائنات کے رازوں کو پرکھتے ہوئے بگ بینگ تھیوری کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بگ بینگ تھیوری ہو یا اس جیسی کوئی اور سائنسی تھیوری کبھی بھی ڈیفینیٹ نہیں ہوتی۔ اشام ٹی وی کے قابل احترام ویورز، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی بھی سائنسی تحقیق کے معیار پر قرآن کو کبھی نہ پرکھنا، اس تحقیق کو قرآنی کسوٹی پر رکھ کر نہ دیکھنا کہ وہ قرآنی تعلیمات و انکشافات سے کس حد تک مطابقت رکھتی ہے۔ جس قدر قرآن اس کی تائید کرے بس اسی قدر اس کو ماننا۔ سائنس ہمیں مفروضے دیتی ہے جبکہ قرآن کا فرمان اٹل ہوتا ہے اور قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ تھیوری آف بگ بینگ آج کے دور میں تخلیق کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ قرآن کریم اس تھیوری کو کس حد تک سپورٹ کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سائنٹیفک تھیوری اور بالخصوص بگ بینگ تھیوری کو تفصیلاً سمجھا جائے۔ سائنس کی روح سے لا اور تھیوری میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تھیوری کو کوئی بھی اپنے ذاتی تجربات کی روح سے پیش کر سکتا ہے، لیکن ایک تھیوری کو لا کا درجہ تب تک نہیں دیا جا سکتا جب تک کئی اہل علم اس کا تفصیلی جائزہ نہ لے لیں اور کئی سائنسدان اس پر تجربات کر کے اس کو چیک نہ کر لیں۔ یہ سب کچھ ایک مخصوص سائنسی طریقہ کار کے تحت ہوتا ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سائنسی طریقہ کار یعنی سائنٹیفک میتھڈ ایک ایسا مخصوص طریقہ کار ہے جو کسی بھی معاملے میں تحقیق کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جماعت 8 کی سائنس کی کتاب میں اس کی تعریف کچھ یوں ہوتی ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ از اے اسپیسیفک میتھڈ یوز ٹو سرچ فار ٹروتھ۔ اب یہ طریقہ مختلف درجات سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے مشاہدہ یعنی آبزرویشن ہوتا ہے، جس میں ریسرچرز مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے اس عمل کا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ اس رائے کو ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے اور پھر اسی ہائپوتھیسس کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف تجربات یعنی ایکسپیریمنٹس کرتا ہے، جس سے حاصل ہونے والے نتائج کی روشنی میں پھر وہ خود ہی ایک مفروضہ یعنی تھیوری قائم کر لیتا ہے اور اسے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ پھر مختلف دیگر سائنسدان اس مفروضے کو کافی سنجیدگی اور باریک بینی کے ساتھ تجربات کی بنیاد پر پرکھتے ہیں، اور اگر تو رزلٹ اس مفروضے کے حق میں آئے اور بار بار آئے تو پھر کہیں جا کر اس کو قانون یعنی لا کا درجہ ملتا ہے، جس کا فیصلہ متعلقہ شعبہ میں ماہر سائنسدانوں کا ایک پورا بینچ کرتا ہے۔ اس سارے عمل کی پیچیدگی کی وجہ سے آج تک تھیوریز تو بہت ساری آئی ہیں لیکن لا بہت کم بن سکے ہیں۔ بایولوجی میں صرف 2 لا ہیں، کیمسٹری میں صرف 3 یا 5، جبکہ فزکس میں 10 سے 15 اور ریاضی میں کوئی 20 سے 25 قوانین ابھی تک بن پائے ہیں۔ یہاں بننے سے زیادہ مناسب لفظ دریافت ہوگا، کیونکہ یہ قوانین تو خالق کائنات نے خود ہی اربوں سال پہلے بنا دیے تھے اور کائنات تب تک انہی قوانین کے تحت چلتی رہی ہے۔ انسان نے تو بس انہیں دریافت کیا ہے۔ اب آتے ہیں عظیم دھماکے کے مفروضے یعنی بگ بینگ تھیوری کی طرف۔ اس تھیوری کی تاریخ نئی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کائنات کی حقیقت کے متعلق مختلف تھیوریز آتی رہی ہیں، لیکن پرانی سب تھیوریز نے صرف یہ بتایا کہ کائنات کیسی ہے، کس حالت میں ہے۔ کسی نے بھی اس کی ابتدا کی جانب اشارہ نہیں کیا۔ بنیادی طور پر یہ ایک ہی تخلیق کائنات کے متعلق تھیوری ہے، جو کہ صدیوں کی فکری ارتقاء کے بعد آج ہمارے سامنے بگ بینگ تھیوری کی شکل میں موجود ہے۔ اس کو مختصراً بیان کیا جائے تو پہلے پہل قدیم انسان کا یہ نظریہ تھا کہ زمین اس ساری کائنات کا مرکز ہے، جبکہ باقی سارے اجرام فلکی یعنی سورج، چاند، ستارے اسی کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ ارسطو کا بھی یہی نظریہ تھا۔ اس کے بعد یونان میں ہی فیثاغورس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گردش کر رہی ہے۔ پھر بطلیموس نے آ کر دوبارہ ارسطو کے نظریے کو زندہ کیا اور فیثاغورس کا نظریہ رد کر دیا۔ ایک طویل عرصہ تک سائنس اسی نظریے کو درست مانتی رہی۔ اس کے بعد اندلس کے ایک مسلم سائنسدان زرکال نے 1880 میں زمین اور سورج دونوں کے محو حرکت ہونے کا نظریہ پیش کیا۔
اس کا کہنا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج بھی اپنے رستے پر رواں دواں ہے جو کہ نامعلوم ہے، تو لہٰذا ان دونوں میں سے کسی کو بھی مرکز کائنات نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد یورپ میں کوپرنیکس، ٹائکو براہی، گلیلیو، کیپلر اور نیوٹن جیسے مشہور سائنسدان آئے، لیکن پھر بھی وہ سورج ہی کو کائنات کا مرکز قرار دیتے رہے۔ اگرچہ گلیلیو یہ دریافت کر چکا تھا کہ اس کائنات میں ہمارا نظام شمسی ایک کہکشاں کا حصہ ہے اور اس کائنات میں اس کہکشاں جیسی لاتعداد کہکشائیں موجود ہیں، لیکن نیوٹن تک اہل یورپ اسی بات کے قائل رہے کہ سورج بہرحال ساکن ہے اور یہ کائنات بھی حالت سکون میں ہے اور یہ ہمیشہ سے اسی حالت میں ہے۔ بلاخر 20ویں صدی میں آئنسٹائن نے آ کر تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، جس کی روح سے کائنات میں موجود تمام میٹر در حقیقت انرجی سے وجود میں آیا ہے اور مادہ اور انرجی ایک دوسرے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس میں حرکت اور رفتار کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس نے نیوٹن کے نظریے جمود کائنات کا تو رد کر دیا، لیکن خود اس کے مقابلے میں کوئی نیا تصور دینے سے قاصر رہا۔ 1929 میں ایڈون ہبل نے پہلی بار یہ مفروضہ پیش کیا کہ کائنات غیر جامد اور متغیر ہے اور حرکت پذیر ہونے کے ساتھ ساتھ مسلسل پھیل بھی رہی ہے، جس سے یہ اور وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی یہی تحقیق بگ بینگ تھیوری کی بنیاد بنی۔ کائنات کے اس مسلسل پھیلاؤ نے سائنسدانوں کو اسی پھیلاؤ کی وجہ سے جاننے کے لیے اکسایا اور ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنز اور ڈاکٹر جارج ایلس اور ڈاکٹر راجر پینروس نے 1968 سے 1970 کے عرصے میں گزشتہ سب تھیوریز کو سامنے رکھتے ہوئے تحقیق کی اور یہ نتیجہ اخذ کیے کہ اب پھیلاؤ کا سبب ایک عظیم دھماکہ ہو سکتا ہے جو کہ آج سے تقریباً 15 ارب سال پہلے ہوا۔ یہی بگ بینگ تھیوری ہے۔ سادہ الفاظ میں بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ اس کائنات میں موجود تمام کا تمام مادہ ایک اکائی سے وجود میں آیا ہے۔ سب کچھ پہلے ایک انتہائی چھوٹے ذرے مختصر ترین آکاتی انڈے یعنی منٹ کاسمک ایگ کی شکل میں تھا، جو کہ پھٹا، جس سے انتہائی زیادہ انرجی نکلی اور اس انرجی سے پھر آہستہ آہستہ کائنات کا سارا مادہ بنا۔ اب یہ پھٹا کیوں اور کس نے پھاڑا، یہ غیر حل شدہ سوال تو اس تھیوری میں بھی ابھی تک موجود ہے۔ بہرحال یہ تھیوری اتنا ضرور کہتی ہے کہ اس ذرے سے قبل کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا، یعنی ساری کی ساری کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے تو سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 ترجمہ۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اس آیت کریمہ میں دو الفاظ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ رتق کے معنی ہے کسی چیز کو باہم ملے یا بندھے ہونے کے، اور فتق کے معنی ہے کسی چیز کو جدا کرنے، توڑنے یا الگ کرنے کے۔ مختلف سائنسدان اس امر کے قائل ہیں کہ اسی ایک چھوٹے سے ذرے میں ہونے والے دھماکے سے ہی اس ساری کائنات کا مادہ نکلا اور مختلف مراحل طے کرتا ہوا موجودہ حالت میں پہنچا۔ ایک اور جگہ ارشاد پاک ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 47۔ آسمان سے مراد کوئی طے یا ٹھوس چھت نہیں، بلکہ زمین کے اوپر ساری کائنات آسمان ہی تو ہے۔ اسی روح سے آسمان کو کائنات بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہاں اللہ رب العزت یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سب کو قوت یعنی بے پناہ انرجی سے پیدا کیا گیا۔ اسی حوالے سے ایک اور سورت فلک کی آیت کا ترجمہ، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں فلک کے رب کی۔ عربی گرامر کی روح سے فلک کے متعدد معنی ہے۔ فلک کا مطلب کھلنا یا پھٹنا۔ اب کسی ذرے کا پھٹنا بھی ہو سکتا ہے یا کسی جسم کا بھی، اور پو یعنی صبح کا بھی۔
اگر ہم فلک کو کسی چیز کو پھاڑ کر کھولنے کے معنی میں لیں تو ایک اور آیت کریمہ اس کی تائید کرتی ہے کہ جس میں ارشاد ہے کہ ترجمہ، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ اب اگر دیکھیں تو فلک امر یعنی فعل ہے اور فلک امر کرنے والا یا فعل ہے۔ اسی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسی چھوٹے سے ذرے کو پھاڑ کر اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق کی۔ اسی حوالے سے مولانا اختر حجازی کی لکھی ہوئی قصاص الانبیاء، اس میں کائنات کی تخلیق کے ایک چھوٹے سے ذرے سے ہونے کے بارے میں بھی کچھ روایات بیان تخلیق کائنات کے باب میں موجود ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سب لوگوں کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس تھیوری کو باقی تھیوریز سے معتبر ضرور مانتا ہوں، لیکن مطلق ہرگز نہیں مانتا، کیونکہ سائنس کی رائے ہر روز بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ کل کوئی اور سائنسدان اپنے زیادہ پختہ دلائل پیش کر کے اس تھیوری کو رد کر دے اور کوئی نئی تھیوری دے دے، مگر تب تک بگ بینگ کو کسی حد تک تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور اس طرح کی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔